آیت 11 سے 26 تک، آیا 11 to 26۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، ان الذین بے شک وہ لوگ، جاؤوا بالافک جو لائے ایک جھوٹ بہتان، عصبۃ ایک جماعت ہے، منکم تمہیں میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم نہ تم سمجھو اس کو کہ برا ہے تمہارے لیے، بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم ہر شخص کے لیے ان میں سے، مکتسب من الاسم جو اس نے کمایا گناہ میں سے، اس کا حصہ ہے یعنی، والذی تولی کبرہ اور وہ شخص جس نے اٹھایا اس کا بڑا بوجھ، منہم ان میں سے یعنی اس جماعت میں سے، لہو عذاب عظیم اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت سے لے کر آگے کی 10 آیات تک ایک خاص واقعہ بیان ہوا ہے جس کو واقع افک کہتے ہیں۔ افک کا لفظ اس آیت میں بھی استعمال ہوا ہے، جھوٹ، بہتان۔ اس میں ایک خاص بہتان کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عائشہ کے اوپر لگایا گیا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی شان میں یہ آیات نازل فرمائی، کیونکہ وہ بہتان اور جھوٹ سراسر بے بنیاد تھا، ایک الزام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے اس الزام کو دور فرمایا۔ یہ قصہ کیا تھا اس کے بارے میں آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر سے مختصراً رکھتی ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو صحیح احادیث کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات میں قرہ اندازی کر لیا کرتے، ٹاس کرتے، جس کا قرہ نکلتا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنے ساتھ لے جایا کرتے، کیونکہ ازواج کے درمیان عدل فرماتے تو آپ اپنی مرضی سے کسی کو سلیکٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ جس کا نام نکلتا وہ ساتھ جاتے۔ اسی طرح ایک غزوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ اندازی فرمائی تو میرے نام کا قرہ نکل آیا۔ وہ غزوہ ہے غزوہ بنو المصطلق، اور یہ 5 ہجری میں ہوا۔ اگر آپ تفسیر ابن کثیر دیکھیں تو انہوں نے ایک نقشہ بھی دیا ہوا ہے کہ یہ کس علاقے میں ہوا۔ اسے غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ مریسیہ، جہاں پر یہ غزوہ پیش آئے، آلموسٹ ہاف وے ہے۔ تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ کہتی ہیں مجھے ہودج میں اٹھایا اور اسی میں بٹھایا جاتا تھا۔ ہودج اس پالکی کو کہتے ہیں جو اونٹ پہ سواری کرنے کے لیے اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ ہم سب سفر پر روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تھے، یعنی غزوہ ہو گیا، بات ختم، اس کے بعد واپسی کا سفر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے قریب تھے تو ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا، اور آپ نے جب کوچ کا حکم دیا تو میں کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ لشکر سے الگ ہو گئی۔ اور ہوا یہ کہ جب سب تیار ہو رہے تھے جانے کے لیے تو وہ اپنی رفع حاجت کے لیے کہیں ذرا سا ہٹ گئی، دور ہوئی، اور جب اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد واپس مڑی اور میں نے اپنے سینے کو چھوا تو معلوم ہوا کہ میرا موتیوں کا ہار ٹوٹ کے کہیں گر گیا ہے۔ تو میں واپس جا کر اپنے ہار کو تلاش کرنے لگی۔ اسی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ وہ لوگ میرے ہودج کو جو اٹھایا کرتے تھے آئے، انہوں نے اسے اٹھایا اور اسے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج میں ہوں۔ خواتین اس وقت دبلی پتلی ہوتی تھی اور ان کے جسموں پر گوشت نہ ہوتا کیونکہ وہ بہت سادہ کھانا کھایا کرتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے ہودج کے ہلکا ہونے کی وجہ سے محسوس نہیں کیا کہ میں اس میں موجود نہیں، اور ویسے بھی کم عمر تھی اس وقت۔ ان کی رخصتی کب ہوئی تھی؟ کس سن میں؟ جنگ بدر سے پہلے یا بعد؟ جی ہجرت کے بعد ہوئی ہے نا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال۔ تو ہجرت کہ اگر 5ویں سال میں یہ غزوہ ہو رہا ہے تو وہ کتنے سال کی تھی؟ 14 ایئرس تھی، تو وہ بہت کم عمر تھی، چھوٹی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ابھی 9 عمر لڑکی تھی
انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل دیے. مجھے قافلے کی روانگی کے بعد اپنا ہار ملا. پھر میں جب پڑاؤ کی جگہ واپس آئی تو وہاں نہ کوئی بلانے والا تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا، وہ سب جا چکے تھے. میں نے اسی جگہ کا ارادہ کیا جہاں میں تھی، اور یہ خیال کیا کہ لوگ جب مجھے گم پائیں گے تو میری طرف واپس آئیں گے. میں اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی کہ نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گئی. صفوان بن معطل سلمی ذکوانی لشکر کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے. وہ صبح کے وقت میری جگہ کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان سویا ہوا ہے. لیکن جب وہ میرے قریب آئے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا. انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان کے اس پڑھنے سے میں جاگ اٹھی، بیدار ہو گئی، اور میں نے اپنی اوڑھنی کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپا لیا. اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے نہ کوئی بات کی اور میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے سوائے انا للہ کے کوئی اور بات کی ہو. حضرت عائشہ نے تو کچھ بھی نہیں کہا اور انہوں نے صرف انا للہ پڑھا. حتیٰ کہ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا تو میں اس پہ سوار ہو گئی اور وہ اپنی سواری کو چلانے لگے، اور ہم لشکر کے پاس اس وقت پہنچ گئے جب دوپہر کی گرمی کی شدت کی وجہ سے اس نے پڑاؤ ڈال دیا تھا. ہوا یہ کہ میرے بارے میں اس واقعے کی وجہ سے جس نے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. ہم مدینہ میں جب واپس آئے تو واپسی کے بعد میں تقریباً 1 مہینے تک بیمار رہی، اور ان دنوں لوگ بہتان ترازوں کے اس بہتان کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے. میرے بارے میں جو بات مشہور ہوئی وہ سارے شہر میں گھوم رہی تھی، مگر مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا. البتہ اس بیماری کے دنوں میں یہ بات میرے لیے باعث تشویش تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس لطف و کرم کو نہیں دیکھتی تھی جس کا میرے بیمار ہونے پہ آپ مظاہرہ فرماتے. یعنی جب میں پہلے بیمار ہوتی تھی تو بہت کیئر کرتے تھے، لیکن اس دفعہ کچھ بے رخی سی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کہتے اور فرماتے کیف تیکم، کیا حال ہے. اس سے مجھے شک گزرتا، لیکن اس شر کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہ تھا جو ان لوگوں نے پھیلا رکھا تھا. حتیٰ کہ بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد میں ایک رات رفع حاجت کے لیے باہر نکلی اور میرے ساتھ ام مستح بھی تھی. ہم مناسے کی طرف گئے، علاقہ ہے باہر کا. قضاء حاجت کے لیے ہم وہیں جایا کرتی تھی، اور ان دنوں اس مقصد کے لیے ہم صرف رات ہی کو باہر نکلا کرتی. گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے تو لوگ باہر جاتے تھے. قضاء حاجت کے لیے ہم وہیں جاتے اور صرف رات کو جاتے. یہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت تک ہمارا معاملہ پہلے عرب لوگوں جیسا تھا کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر جنگل میں جاتے. اب بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے گاؤں میں لوگ صرف رات کے وقت نکلتے ہیں اور آبادی سے ذرا دور ہٹ کے جاتے ہیں. اور گھروں میں ہم بیت الخلاء سے ہم تکلیف محسوس کرتے کیونکہ اسمیل وغیرہ ہوتی ہے اور مکھیاں وغیرہ، گندگی. بہرحال میں اور ام مستح باہر نکلی. ام مستح جو تھی ابو رحم بن مطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی، اور ان کی والدہ صخر بن عامر کی بیٹی اور ابو بکر صدیق کی خالہ تھی. تو گویا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ زاد بہن تھی، حضرت عائشہ کے والد کی کزن تھی. ان کے بیٹے کا نام مستح بن اثاثہ بن عباد بن مطلب تھا. بہرحال فراغت کے بعد میں اور بنت ابو رحم یعنی ام مستح جب واپس آ رہی تھی تو اپنی چادر کی وجہ سے پھسل گئی اور کہنے لگی مستح کا برا ہو. میں نے یہ الفاظ سننے کے بعد ان سے کہا آپ نے بہت بری بات کہی ہے کہ ایک ایسے شخص کو گالی دی ہے جس نے غزوہ بدر میں شرکت کی. یعنی مستح جو تھے انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی. تو کہنے لگی کہ تم اب ایسے شخص کے بارے میں برا کہہ رہی ہو. اس نے جواب دیا اے لڑکی آپ نے نہیں سنا جو اس نے کہا ہے. میں نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو اس نے مجھے بہتان بازوں کی بات کے بارے میں بتایا. یہ بات سن کر میری بیماری میں اضافہ ہو گیا. جب میں گھر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. آپ نے سلام کیا اور فرمایا کیف تیکم، کیا حال ہے. میں نے عرض کی کہ اجازت ہو تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. میں در حقیقت اپنے والدین سے صحیح صورتحال معلوم کرنا چاہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرما دی تو میں اپنے والدین کے گھر آ گئی. اپنی والدہ سے کہا امی جان لوگ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا بیٹی غم نہ کرو، اللہ کی قسم ایسا کم ہی ہوا ہے کہ ایک خوبصورت عورت ایک شخص کے نکاح میں ہو، وہ اس سے محبت کرتا ہو اور اس عورت کی سوکنے بھی ہوں،
اور وہ باتیں نہ بنائیں. میں نے کہا سبحان اللہ، کیا اب بھی یہ سوکنوں کی بات ہے جبکہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ سوکنے تو نہیں کر رہی، تو لوگ باتیں کر رہے ہیں. یہ سب باتیں قابل غور ہیں. مختلف لوگوں کے جو تاثرات ہیں اور جو ان کے اقوال ہیں یہ قابل غور ہیں. اور ان سب میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے تو ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے اندر کس قدر خیر ہے اور کس قدر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ ہے کہ جہاں جس کی جو بات درست نہیں دیکھتی وہی اصلاح کرتی. ام مصطح کے منہ سے جب بیٹے کے بارے میں غلط بات نکلی تو انہوں نے وہیں پر اصلاح کی. ہمارے اندر ایسی کوئی عادت نہیں ہوتی، عام طور پر ہم ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. دوسری طرف والدہ نے جب سوکنوں کی بات کی، سوکنوں سے بڑھ کر کس کے ساتھ انسان کی جالسیز ہو سکتی ہے یا تعلقات کی خرابی، لیکن وہاں بھی وہ کہتی ہیں کہ نہیں سوکنوں کی بات نہیں ہے. یعنی کس قدر انصاف پسند ہے، کس قدر درست نتیجہ نکالنے والی. آپ دیکھیے کہ اگر آج کوئی لڑکی اپنے والدین سے کوئی بات کرتی ہے اور والدین آگے سے کوئی غلط مشورہ دیتے ہیں تو کتنی لڑکیوں میں سمجھ ہے، اور ٹین ایجرز میں، وہ بھی 14-15 ایئرز اولڈ کے اندر یہ سمجھ کہ وہ بات کو اپنی صحیح جگہ پر رکھے اور ایسی تعویل اور ایسی تعبیر سے انکار کر دے کہ جو درست نہ ہو. یہی دراصل حکمت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کچھ لوگوں کو عنایت کرتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور یہ حکمت کیا ہے کہ بات کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں سمجھنا.